الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد یہی چرچا ہے فرشتوں کی زباں پر ہر وقت، یہی چرچا ہے فرشتوں کی زباں پر ہر وقت، کوئی پڑھتا ہے درود اس پہ تو رکتا ہے وقت، جس نے طیبہ کو کبھی دل سے پکارا ہوگا، ہم نے سنا ہے وہی دنیا سے کنارہ ہوگا۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع آپ کی چوکٹ پر اس نوجوان کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے دو راہے پر کھڑا ہے، یا تو وہ نوجوانی کو جنت کا زینہ بناتا ہے یا جہنم کا راستہ چنتا ہے۔ سامعین، یہ وہ عمر ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا انعام قرار دیا، لیکن یہی عمر جب غفلت میں گزرتی ہے تو انسان گمراہی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، یقیناً وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ اللہ پاک نے اصحاب کہف کو ان کے بڑھاپے یا علم کے سبب یاد نہیں کیا، بلکہ نوجوانی میں ایمان لانے کی وجہ سے یاد کیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ وحدہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جہاں سایہ نہ ہوگا، وہاں اللہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سامعین اعظام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، بچپن سے لے کر شہادت تک اسلام کے سپاہی رہے، بدر، احد، خیبر میں جوش جوانی کے ساتھ علم، حلم اور تقوی کا پیکر بنے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ میں پہلے مبلغ، خوبصورتی مالداری چھوڑ کر مکے کا شہزادہ مدینہ کا داعی بن گیا۔ شہادت کے وقت کفن بھی مکمل نہ تھا، مگر جنت کے تاج پہنے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سال کے نوجوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار لشکر شام بنایا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق جیسے بزرگ صحابہ بھی شامل تھے۔ کیا آج کا نوجوان اتنا سنجیدہ، مضبوط اور قابل اعتماد ہے؟ ذرا ہر نوجوان اپنے گریبانوں میں جھانکے، اپنی زندگی کو پرکھے۔ آئیے اب آخر میں ہم آپ کو کچھ نکتے بتلانا چاہتے ہیں کہ آج کا نوجوان وقت کے فتنوں سے کیسے بچے۔ نمبر 1، ہر نوجوان کو سوشل میڈیا اور فحاشی کا طوفان، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بتلایا گیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، فحاشی ختم کرو، عریانیت ختم کرو، زنا ختم ہو جائے گا، زنا بالجبر ختم ہوگا، مبلچنگ ختم ہوگی، وارداتیں ختم ہو جائیں گی۔ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب پر آنکھوں کا زنا، دل کا زنا اور وقت کا ضیاع، یہ سب نوجوانوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے۔ سامعین، میرے پیارے نوجوانوں، محبت کی بنیاد اگر اللہ سے دوری ہو تو وہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اگر بنیاد عفت و پاک دامانی ہو تو وہ نکاح اور جنت کا راستہ ہے۔ آپ نکاح کا راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ نوجوان عفت اور پاک دامانی کے ساتھ نکاح کا اور جنت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کر رہا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں سچائی پر قائم رہے، جنگلوں میں علم و معرفت کا سفر فرمایا۔ جوانی میں اگر اللہ کو پا لیا تو بڑھاپے میں اس کی معرفت کامل ہو جائے گی،
جس نے جوانی میں اللہ کو پانے کی کوشش نہ کی بڑھاپے میں ہرگز معرفت نہیں ہو سکتی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوجوانی میں اگر نفس کو مات دے دی تو ساری زندگی کا جہاد آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب مدد اللہ العالی اکثر فرمایا کرتے ہیں جوانی اگر علم اور عمل کے تابع ہو جائے تو وہی جوانی مرد مومن کی پہچان بن جاتی ہے۔ آخر میں نوجوانوں کو علمی پیغام پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا اہم ترین جز بنا لیں۔ دوسرے نمبر پر کم از کم ایک نیکی ضرور کریں اور اسی کے ساتھ ایک نیک ساتھی کو رکھو جو آخرت یاد دلائے۔ لیکن ہماری دوستیاں ہیں اوباشوں سے، فحاشوں سے، ہماری دوستیاں ہیں ہر قسم کے بدکاروں سے۔ اگر دوستی نہیں ہے تو نیک اور صالح لوگوں سے نہیں ہے۔ آپ کو کم از کم ایک نیک اور صالح اور سچا دوست بنانا ہوگا۔ عالم تلاش کیجئے، مبلغ تلاش کیجئے جو علم کا داعی ہو، قرآن کا داعی ہو، اسے سچے پکے دوست بنائیے۔ یہ دوستی آپ کو جنت کا راستہ بتلائے گی۔ نمبر 3، نماز کی پختگی لازمی طور پر اور خصوصاً فجر کی نماز با جماعت ادا کیجیے۔ آج کا ہر پڑھا لکھا فجر کی نماز میں سست۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اسی لیے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کیا الصلاة قرۃ عینی، جہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرو، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں۔ بصورت دیگر آپ رسول کو اور خدا کو تکالیف پہنچا رہے ہیں۔ نمبر 4، ماں باپ کی خدمت جنت کی یہ راستے کی کلید ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ جنت کے راستے کی کلید ہے، کنجی ہے۔ اس کے بغیر جنت کا راستہ حاصل نہیں ہو سکتا، جنت کا زینہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ نمبر 5، سوشل میڈیا کو دعوت دین کے لیے استعمال کرو۔ آپ خوب چلاؤ یوٹیوب چینل، آپ خوب چلاؤ انسٹاگرام، لیکن اس کا استعمال دعوت دین کے لیے ہو، خالص اور خالص محض صرف اور صرف دعوت دین کے لیے استعمال کرو۔ نمبر 6، اقبال کا شاہین بنو، نہ کہ نفس کا غلام۔ نفس پرستی چھوڑ دو، شہوت پرستی چھوڑ دو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ نفس کی غلامی، نفس پرستی، شہوت پرستی، یہ ہمارے خدا الہ معبود ہیں۔ ایسے خداؤں کو چھوڑ دیجئے جو ہم کو جنت کا راستہ نہیں بتلا سکتے۔ آخر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ ہم سب کو نوجوانوں کو وہ نظر عطا کر جو تجھے دیکھے بغیر تجھ سے ڈرے۔ یا اللہ جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس جوانی میں تیرا بندہ بنا دے تاکہ ہم بڑھاپے میں تیرے محبوبوں میں شمار ہوں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔